جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم سب آپ اور میں حسب معمول نصرت جاوید کے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب مسکرا رہے ہیں۔ ارے بھائی آج میں میرے پاس اس وقت بہت خوش ہوں، نہیں میں اس وقت اتنا خوش ہوں، مجھے بالآخر اتوار کے دن سے میری سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ یار یہ اچانک اتوار کے دن وہ بھی سعودی عرب میں ہوتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم پر ایسی کیا انہونی آ پڑی تھی، ابھی کیا آپ ادھر ڈپٹی وزیر کہ وہ اعظم ڈپٹی وزیر اعظم۔ اب مجھے آج پتا چلا، اچانک میں ایسے دیکھ رہا تھا تو سمجھ آئی کہ ایک افریقہ میں ملک ہے گیمبیا، بڑا چھوٹا سا اس کی آبادی 20 لاکھ، سمندر کے کنارے ہے، اور اس میں سے بھی آدھی آبادی جو ہے وہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہوئی ہے بیچاری، روزگار کی تلاش میں۔ وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، OIC نہیں یہ ہے OIC۔ اور نہیں تم کیا بات کر رہے ہو یار، یہ آرگنائزیشن ہم نے ایسی بنائی ہوئی 8 سال تک دو اسلامی ملک عراق اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے یا نہیں، شہر ایک دوسرے کے تباہ کرتے رہے، تمام کنونشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے، کون سا اسلحہ استعمال نہیں ہوا وہاں پہ، OIC کوئی کردار ادا کر سکی؟ میں یہ نہیں کہتا کشمیر آزاد کروا کے دو۔ اچھا یمن میں کتنا عرصہ خانہ جنگی جاری رہی؟ ابھی تک ہے، اور کتنے ریکارڈ نمبر آف بچے ہوئے۔ اچھا شام، غزہ بھی اسی اور اب غزہ مستقل 7 اکتوبر سے۔ یہ غزہ نہیں سر، OIC نہیں، UN بھی تو اسی طرح ہی ہے۔ ارے بھیا UN کو تو آپ کہہ لیں کہ جی وہ امریکنوں کے غلام ان کی دسترس میں ہے بھی ان کا ہیڈ کوارٹر۔ ارے بھیا OIC یہ تو آپ کی ہے نا، خدا کے لیے پلیز، اس میں پاکستان بینگ اتنا بڑا سب سے بڑا ملک اینڈ وی آر ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز۔ ویسے بائی دا وے جب یہ آرگنائزیشن بنانے کا آئیڈیا مراکش میں ہوا تھا اور جنرل ضیاء خان اس کی وہ یعنی پہلے اس میں گئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا تجویز بھی تھی؟ اس وقت تجویز یہ بھی تھی کہ بھارت کو بھی اس کا ممبر بنایا جائے، کہ وہاں پہ 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ OIC بھارت کا ممبر، ویسے ابھی بھی کوئی آبزرور تو ہے۔ میری بات تو سنیں، اس کے بعد وہاں پر ان دنوں ایک نسیم احمد صاحب ہوتے تھے، ڈان کے نمائندہ ہوتے تھے لندن میں، انہوں نے اور جو باقی 1-2 صحافیوں سے مل کر کہا کہ بھائی یحییٰ خان صاحب سے ملتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ انہیں دھمکی دیں کہ اگر انڈیا کو اس میں کیا گیا تو میں واک آؤٹ کر جاؤں گا، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی کنٹری۔ یہ اس طرح اس کے بعد بہرحال اس کو ایک عروج آیا، بھٹو صاحب نے یہاں پہ اسلامک سمٹ کروائی، لیکن اس کے بعد ودر ڈاؤن۔ اب پاکستان کم از کم اتنا احتجاج تو کر سکتا ہے کہ آپ ایک لو لیول کا، ابھی بھی وہاں پہ سر بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ گئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم وہاں پہ ہے نا سر۔ مقصد ایک ایسی آرگنائزیشن کیا بات کر رہے ہو، چھوڑا آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ یعنی کہ ایک پروٹوکول لے کے کہ جی ٹھیک ہے OIC سمٹ ہو رہی ہے۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ کوئی اتنے ویسے کہتے ہیں جی او جی بہت خرچے ہو رہے ہیں، صاحب وہاں جا کے مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ سے اور باقی جو ہائی لیول ڈیلیگیشنز ہوں گے اور اس کے بعد انہوں نے کہیں گے آئیے غزہ کا رخ کریں۔ یہ نہ کریں، مطلب غزہ پہ بات کریں۔ او یار چھوڑو نا، بات ہو یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ یعنی زوم کال سے ان سے ایڈریس کر کے وہ لے لیں۔ بہرحال آپ اس کو کیوں بیچارے اسحاق ڈار صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، اور آپ روز آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا، ملک میں سیاسی مطلب دیکھیں اس وقت فوکس جو ہے سب کا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے۔ شہر قائد میں موجود ہیں، کبھی وہ شہر اقتدار ہوا کرتا تھا، اور PDM نے بھی اپنا زور اسی کراچی شہر کے جلسے میں پکڑا تھا، یاد ہے وہ PDM جب شروع ہوئی تھی تو کراچی تو بڑا اہم شہر ہے۔ مولانا صاحب ارے وہ جو جلسہ کرنا تھا اس کی تو غالباً انہوں نے اجازت نہیں ملی تھی، یہ میرے پاس یہ لیٹر ہے، یہ ایک 24 اپریل 2024 کو جاری ہوئی ایک پریس ریلیز ہے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ مخصوص حالات میں ہمیں یہ سیکورٹی تھریٹس آ رہے ہیں، اور کم از کم 1 مہینے تک جو ہے ہم وہیں ہو رہا ہے جلسہ، ایسٹ میں ہی ہو رہا ہے، یعنی یہ کراچی میں ہی ہو رہا ہے، اور کراچی ایسٹ ہی میں ہو رہا ہے جلسہ۔ ہمارے رپورٹر طلع اس کے باوجود اجازت نہ ملنے کے باوجود ہاں تو ہو رہا ہے نا جلسہ، سر نہیں ملی ہوگی اجازت مجھے لگتا ہے۔ طلع محمود صاحب ہمارے رپورٹر، طلع مخدوم صاحب ہمارے رپورٹر وہاں پہ ہیں۔ طلع صاحب ایک تو بتائیے کہ اس وقت آپ جلسہ گاہ کے قریب موجود ہیں، جلسہ گاہ میں کتنے لوگ ہیں، جلسے کا آغاز ہو چکا ہے، اور نصرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرمیشن نہیں ملی،
انہوں نے لکھا اور وہاں سے ڈینائی کر دیا گیا سیکیورٹی ریزنز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو کیا بنا اجازت کے یہ جلسہ ہو رہا ہے؟ سیکیورٹی تھریٹ بتایا اتھارٹیز نے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے وہاں پہ، اس کے باوجود یہ جلسہ ہو رہا ہے. ذرا بتائیے ہے کیا وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ نصرت صاحب بالکل جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بغیر اجازت کے جو ہے وہ جلسہ کیا جا رہا ہے. اس میں جے یو آئی کی جانب سے 15 اپریل کے روز ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو ایک خط لکھا گیا. جو ڈسٹرکٹ جو ایسٹ کے جے یو آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں مولانا رشید صاحب، ان کی جانب سے کہ جی ہمیں نیو امیجنا روڈ پر پیپلز چورنگی پر ایک پبلک گیدرنگ کرنی ہے جس کا نام دیا گیا عوامی اسمبلی. وہ ہمیں پروگرام کرنا ہے جس کی ہمیں اجازت دی جائے. لیکن 15 روز گزر گئے اپریل کے، کوئی اجازت نہیں ہوئی. گزشتہ روز 1 مئی کو جب عام تعطیل تھی تو اس روز جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کیا جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہ جی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ پولیس کی ریکمنڈیشن سے ایس ایس پی ایسٹ ہے، انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے کہ جی شہر کی ایسی صورتحال ہے. ملیر واقعہ جو ہے جو کہ ریسنٹلی جیپنیز پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا اور دیگر ایسے انسیڈنٹس ہیں جن پہ جو ہے وہ ان کے تناظر میں آپ کو اجازت پبلک گیدرنگ کی نہیں دی جا سکتی. کوئی بھی جو ہے وہ ملک دشمن عناصر جو ہے وہ اس گیدرنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی شرانگیزی پھیلا سکتے ہیں. وہ ایک کل جو ہے وہ یہ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس سے اویئر ہی نہیں ہے جے یو آئی کی لیڈرشپ. طلحہ محمود صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ الرٹس کا کہا، پولیس نہیں ہے، نفری نہیں ہے وہاں، اس کے باوجود مطلب انکار ہوا، مگر جے یو آئی بھرپور انداز سے جلسہ گاہ میں موجود ہے، لیڈرشپ بھی پہنچ گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ پہنچ گئی. پولیس اور انتظامیہ کو جب جاگی ہے، جب متحرک ہوئی ہے، جب وہ روڈ بند کر دیا گیا جے یو آئی کے ورکرز کی جانب سے، ان کے رضاکار سڑکوں کو بند کر کے اسٹیج لگا چکے تھے، کرسیاں لگا چکے تھے، لاؤڈ سپیکرز لگ چکے تھے، اعلانات ہو رہے تھے، ورکرز آنے شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد پولیس جو ہے وہ متحرک ہوئی کہ یہ تو تھریٹس ہیں، سیکیورٹی الرٹ ہم نے جاری کر رکھا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ روڈ بند کر دیا گیا. طلحہ آپ مجھے یہ بتائیے بھائی کہ پولیس اب متحرک ہو کے کیا کر رہی ہے؟ کیا اس نے جلسہ تو جاری ہے، تو وہ تو ایک حوالے سے اب اس کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے نا جلسے کو. ایسی ہی صورتحال ہے. جی بالکل یہی صورتحال ہے. پولیس نے جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہلے تو اجازت نامہ نہیں دیا، اس کے بعد اب جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوئی اور اچانک نیو امیجنا روڈ کے اطراف کے تمام سڑکیں جو ہے وہ پولیس نے بند کیے. ٹریفک پلان جو ہے وہ منٹوں میں جاری کیا گیا اور اب جو ہے وہ اس جلسے کو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں تاکہ پیسفلی بغیر اجازت کے انتظامیہ کے. ایک طلحہ ایک مجھے صرف یہ بتائیے گا، چونکہ آپ ظاہر ہے صبح سے کور کر رہے ہیں ساری ایکٹیویٹی کو، جے یو آئی کے شمالی سندھ میں سکھر، جیکب آباد اور لاڑکانہ ان کی بڑی وہاں پہ اسٹرانگ پریزنس ہے اور وہاں سے ان کے قافلے مجھے یاد ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں، حتیٰ کہ لاہور شہر میں لاہور شہر کی آبادی سے زیادہ یعنی آبادی شرکت جو کر وہاں کے جو مقامی لوگوں کے مقابلے میں سندھ سے آئے قافلوں کی تعداد زیادہ تھی. تو اگر واقعتاً اجازت نہیں دے رکھی تھی تو کیا جے یو آئی کے کارکنان اندرون سندھ سے بھی بسوں کے قافلے وغیرہ لے کر کراچی میں داخل ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ بالکل کئی سینکڑوں بسیں جو ہے وہ یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا ٹریک ہے نیو امیجنا روڈ کا. دوستو صاحب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں یہ جلسہ گاہ بنایا گیا ہے وہ 1 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو کہ بند کیا گیا ہے. اس کے اطراف میں تمام جو ہے وہ اندرون سندھ سے آنے والی بسیں ہیں یا اندرون ملک سے آنے والی بسیں جو ہیں وہ جیم کر چکی ہیں. اطراف کی تمام سڑکوں پر بسیں کھڑی نظر آتی ہیں. بڑی تعداد میں جو ہے وہ جے یو آئی کے ورکرز اور سپورٹرز جو ہے وہ آ رہے ہیں اور جو ہے وہ کراچی میں بھی جو ہے وہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو ان کو جے یو آئی کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ورکرز بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو نیو امیجنا روڈ آپ بالکل واقف ہیں، کراچی میں رہے ہیں تو امیجنا روڈ پیپلز چورنگی کا جو ایریا ہے وہ بڑا اس ٹائم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹریفک کی شدت سے پیک ہوتا ہے. لیکن اس جلوس جلسے کی وجہ سے تقریباً شہر کی تمام شاہراہیں جو ہے وہ پیک ہو چکی ہیں کیونکہ ایک اہم ترین اچھا ایک اور بات بتائیے گا طلحہ بھائی، ایک اور بات بتائیے گا. آپ نے کہا کہ پولیس نے کل منع کر دیا، آج اچانک نے پولیس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. نہیں فیسیلیٹیٹ نہیں، سیکورٹی فیسیلیٹیشن یہی ہے اور انہیں کڑی بریانی کھوانی. اچھا مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے ٹریفک پلان، وہ جلسے کو دیکھتے ہوئے جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے،
تو کیا اس طرح کا کوئی ٹریفک پلان کل سے کو موو ہو رہا تھا یا آپ کو خبر ملی ہو کہ ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے, اسپیشل برانچ کو ہائی الرٹ کیا گیا کہ کل یہاں جلسہ ہوگا تو آپ یہ پلانز رکھیے گا, کچھ ایسا آپ کو ملی ہے اطلاع کوئی؟ جی بالکل, ہم یہی بتا رہا ہوں کہ جب ہم 3 بجے یہ بات رپورٹ کر رہے تھے کہ جی یہ جلسہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے ہو رہا ہے, تو اس کے چند منٹوں کے بعد جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک ٹریفک پلان جو ہے وہ ہنگامی طور پہ جاری کیا گیا اور پولیس کی بھاری نفری جلسہ کا بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال آخری پوچھوں گا طلحہ صاحب, ایک مولانا صاحب کا ایکسپیکٹڈ خطاب کب ہوگا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے جلدی سے ساتھ ہی علیم عادل شیخ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے علیم عادل شیخ صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک جلسہ یا ریلی کی بات کی تھی پچھلے دنوں, تو ان کو تو فوراً ان کی گرفتاریاں بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں, وہ لاٹھی چارج بھی ہوا, آنسو گیس بھی ہے, وہ جو ہیلمٹ پہن کے پولیس فورس پھر رہی ہوتی ہے وہ ساری سڑکوں پر آ گئی اور پی ٹی آئی کو بھٹکنے نہیں دیا سڑکوں کے پہ. تو ایسا مولانا کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ جی بالکل, یہ جو ہے وہ تضاد سمجھ میں ہی آیا کیوں ہے کہ چند دنوں پہلے جو ہے وہ علیم عادل شیخ کی جانب سے اس سے چند جو ہے وہ میٹر دور ایک باغ ہے, باغ جنا, جہاں پہ بازار قائد کے متصل ہے, وہاں پر اجازت مانگی گئی تھی لیکن وہاں جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی. اس کا بھی اسی طرح سے ایک روز پہلے لیٹر نکالا گیا اور لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرایا گیا کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے. اس میں گرفتاریوں کی بھی جو ہے وہ ہوئی, لوگوں سے جو ہے وہ رابطے بھی ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے سندھ کی سطح پر ان سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کو پابند کیا گیا کہ آپ کسی قسم کی پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے. لیکن اس کے برعکس جب JUI گیدرنگ کرنے جاتی ہے تو 3 بجے جو ہے وہ پولیس اور دیگر انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے جب جلسہ کا جو ہے مکمل طور پر. ویری رائٹ, بہت شکریہ طلحہ مخدوم صاحب. نصرت صاحب وہ آپ یہ بتائیے, آپ بتائیں نا. نہیں آپ مجھے یہ بتائیے, سنیں طلحہ بھائی آپ کا بہت شکریہ. ابھی کل ہم نے لیا اپنے رپورٹر کو, بڑی ہم نے کہا کہ بھئی اتنی سنجیدگی سے لا اینڈ آرڈر کو لیا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان بذات خود وہاں پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ کیسے اسٹیٹ کی ریٹ کو بحال کر رہے ہیں. اچھا بھائی, اب کیا واقعتاً آصف علی زرداری یا مراد علی شاہ صاحب سیاسی طور پر اتنے اجنبی ہو چکے ہیں, معصوم ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ ڈی سی کے آرڈر سے تو مولانا رکنے والے نہیں ہیں؟ تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ نظر بظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی جو ہے وہ رابطہ کرتا یعنی کہ مولانا صاحب سے, انہیں کہتے کہ جی نہ کریں, وہ نہ کرتے, انہیں کہتے جی کہ وہ آ رہے ہیں, ظاہر آئیں جی, ہمارے اکابرین میں سے ہیں, اختلافات ہیں آج کل ٹھیک ہے لیکن ہم بہت عرصہ اکٹھے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہیں مشرف نے جب الیکشن کروائے تھے 2002 میں تو اس وقت یہ مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم بنوانے کو بےتاب تھے, اور مرحوم سینیٹر انور بیگ کو انہوں نے ساری زندگی مرتے دم تک بخشا نہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے امریکنوں کو گمراہ کیا اور بی بی تک بات پہنچائی کہ جی یہ اگر مولانا فضل الرحمان نہ آئے اور ان کی حمایت کی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کہاں سے چلے اور کہاں تک. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پیغام کیا دیا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ حاکیوں والوں سے ڈرتی ہے. وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا نا جی کہ وہ ایک بندہ کہتا تھا یار میں شعر پڑھتا ہوں تو مجھے داد نہیں ملتی, ڈنڈے والوں اس نے کہا صاحب اپنے حاکیوں والے لے کر جایا کرے تاکہ اگر داد نہ اگر گھوٹ وغیرہ کرے آپ کو تو ان کو کوٹ لگا سکے. یار مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولانا اپنی اسٹریٹ پار کے اظہار کے بعد جلسہ کرتے ہیں بھائی صاحب, تو پھر جب تحریک انصاف یہ کہتی ہے دنیا کے آگے اپنا کیس رکھتی ہے کہ ہم وہ واحد جماعت ہیں جی جن کے ساتھ یعنی اس ریاست کا رویہ یعنی کہ واحد جماعت ہے, اس جلسے سے یہ ثابت ہو گیا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کس طرح, میں ٹی وی پہ بیٹھ کر اگر اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی مہمان ہو آپ اندر سے مکے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے یار مولانا راضی ہو جائیں گے, یا شاید آپ کو آخری لمحات پہ فون آ گیا کہ جی کل نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے غلام علی صاحب, وہ گورنر خیبر پختونخوا, انہوں نے کہا جی جان دیو کوئی گل نہیں, میں زرداری صاحب نے دوستانہ تعلقات بابا, لیکن
جب یہ دوستانہ تعلقات تو بھائی پھر یہ لیٹر نمبر فلانا اور سیکورٹی رپورٹ نمبر فلاں فلاں فلاں. سر اس طرح لوگ آپ کو ایک طرف آپ ریاست کی رٹ بحال کرنے کے لیے 5 لاکھ سمیں بحال کر رہے ہیں. آپ یعنی کیا میسج دے رہے ہیں؟ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تو ہے نا یار, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. گھروں کے دروازے توڑ دو, دیواریں پھلانگ جاؤ, عورتوں کو گھسیٹو, وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی ریٹ قائم ہے. نہیں جو حقیقت بات ہے, وہی تو میں آپ سے عرض کر حکومتی رہا ہوں ریٹ کہ آپ کیوں یہ غلط میسیجنگ کر رہے ہیں. آپ پھر تحریک انصاف کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا 9 مئی والا رویہ اختیار کریں. کیوں کر رہے ہیں؟ تو کرنا چاہیے تحریک انصاف کو بھی جلسہ کی ہو جائے گا. کیا ہو اگر یہ جائے بات گا کرنا چاہتے تھے کہ اگر وہ اس طرح کریں گے ان کی بھڑاس نکلے گی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جس طرح کا ہمارے ہاں ہو رہا ہے, دیکھو پنجاب میں ہم نے ٹوٹلی باقاعدہ شتر مرغ کی طرح ہم نے ریت میں اپنا سر دے رکھا ہے. اب گندم کے بارے میں احتجاج جی شروع ہو گئے ہیں نا پنجاب کے تمام شہروں میں. اب اسی حالات میں چلتے چلتے مولانا پنجاب آتے ہیں, وہ رحیم یار خان سے کہتے ہیں ملتان تک, اور کسانوں کو بھی وہ کسی طرح انگیج کرتے ہیں. جس طرح انگیجمنٹ مولانا صاحب کو سہولت کاری دی جا رہی ہے, اور یہ سہولت کاری مولانا صاحب یہ سہولت کاری نہیں ہے. دیکھو یہ سیدھی سادی بات ہے کہ جی ہمارے بس کی بات ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا. فرینکلی اسپیکنگ یہ سہولت کاری سے زیادہ یہ کمزوری کی نشانی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمزوری دکھانی ہی تھی تو اس کو کچھ اس طرح سے مینج کرتے کہ نظر آتا کہ یار مولانا سے گفتگو کے بعد بالآخر ایک ہو گیا کہ سر یہاں کر لیں. تو یہ بھی ہے کہ نہیں ہوا نا. مجھے یہ لگتا ہے کہ میسج دیا گیا کہ مولانا کو انگیج کیا جا رہا ہے اپنے ساتھ, مجھے یہ فیل ہوتا ہے. پھر میں وہ کہہ رہا ہوں, لیکن ایک تم عام شہری ہو پاکستانی, تم فرض کرو تم کسی اور جماعت سے تمہارا تعلق ہے, تو تمہیں پیغام کیا ملا؟ وہ کہا جی یہ تمام ڈی سی میسی ایسے ہی ہوتے ہیں, بندے آپ کے پاس ہوں اور وہ آنے کو تیار ہو اور وہ سڑکیں ٹیک اوور کر کے وہ اپنا جلسہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہی ہے تو کل کو پی ٹی آئی والے پھر یہی کریں گے. تو وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن ان پر پھر ڈنڈے برسائے جائیں گے, ان پہ آنسو گیس پھینکی جائے گی. ان کے لیے تو وہ جو پولیس آئی ہے وہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. تو آپ سے میں میرے بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح آپ تضاد سے کام لیں گے تو آپ میرے بھائی اس طرح نا انصافی کرتے نظر تو آئیں گے. تو آ گیا, لیکن آپ اس کو تضاد کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا انگیج ہو رہے ہیں, انگیجمنٹ ہو رہی ہے مولانا صاحب, اچھی بات ہے نا. پی ٹی اے کی انگیجمنٹ کے لیے آپ روز یہاں بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں یار انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جب مولانا صاحب چیزوں میں انگیج ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے نا, گڈ سائن ہے فار دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. سر تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. بھائی صاحب میں اپریشیٹ کروں گا اگر تمام قوتوں کو. دیکھو ایک طرف تم ابھی بات نہیں سمجھ رہے ہو. میسج یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ اور میرے جیسا ایک شہری متوسط طبقے کا مڈل کلاس اربنائٹ ہے نا, شہروں میں رہنے والا متوسط طبقے کا جو تھوڑا بہت خوفزدہ ہے اور اس کو مدرسہ جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا ذہن میں کوئی جہاد کا جذبہ کسی طرح بیدار ہو پایا, تو اس کو تو اگر اس نے کبھی احتجاج کرنا ہے, جلسہ یا جلوس کرنا ہے تو ناٹ وانٹیڈ, ایکسکیوز می, ناٹ الاؤڈ. ہاں اگر وہ مدرسے کا طالب علم ہے اور وہاں سے اس نے جذبہ ایمانی کی حرارت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے تو اس کو سلام. دیکھیں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا, میں نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ اگر مولانا نے جلسہ کر لیا تو دس از انگیجمنٹ. نصرت صاحب نے اس میں بھی نقص نکال لیا. آپ کو تو چاہیے اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار چلو دیٹس فائن. آپ مانتے ہیں کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اگر مولانا اپنے جذبات میں آ جائیں تو یار اگر ان کی اسٹریٹ پاور کو کرنا ہے تو پھر باقی جماعتوں کو آپ یہی پیغام دے رہے ہیں نا کہ آپ اپنی اسٹریٹ پاور اکٹھی کریں. کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ یہی پیغام دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں. چلیں آپ کی مہربانی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مناسب پیغام ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط پیغام ہے, یہ غلط پیغام ہے, تو کیا کرنا چاہیے تھا بھائی؟ ان کو دو میں سے ایک بات کرنی چاہیے تھی. یا تو کیٹیگوریکلی یہ نظر آتا کہ جی یہ انگیج کر کے مولانا کو اجازت دی گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسانوں کو بھی احتجاج کرنے دیتے, ان کو بھی گرفتاریاں نہ کریں. دیکھیے آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, مذاکرات کرنے کے بعد ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, بارشوں نے ان کے دانے کو زیادہ گیلا کر دیا ہے,
बाजार में उस बेचारे को 3100 से उसमें भी ज्यादा एक मसला है, जिन्होंने मुज़ाकरात किए वो अपने घरों में बैठे हैं, जी वो चले गए, उन्होंने नाल मुकमुका हो गया, मुक्का हो गया, अल्लाह भला करे तोड़ा। सीधी सी बात है। अब बच गए वो जो बेचारे लावारिस थे। हाँ, तो अब क्या होगा? अब उनकी तो कमेटी पड़ गई ना। हाँ, लेकिन यहाँ अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि इस दफ़ा जिसकी साथ ये बुरा वक्त आया है वो आइंदा इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को वोट देगा? Let's face it। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यार इसको समझते ही नहीं, ये घर घर की कहानी बन रही है भाई। प्लीज आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूं कि आप जो हैं अब इसी तरह अगर करते रहेंगे। देखिए ये महीना मई शुरू हो गया है, आपको 15 तारीख इस महीने की IMF का वक्त आ रहा है आपके साथ एक और पैकेज डील करने। वो पैकेज डील करने के लिए जो कि लंबे बरसों के लिए होगा, 3 साल का या 4 साल का प्लान है। 6 से 8 अरब का आप उनसे कर्जा लेने के चक्कर में है। जाहिर है उनकी फेवरेट फिर शराइत आएंगी, बिजली की कीमत में इजाफा और पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, वो भी होगा। साथ ही एक और वाकया सुनो, दुनिया भर में आप अगर टैक्स देते हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों में, तो वहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट जब आपकी उम्र 60 साल हो जाए तो रियासत आपके ज़िम्मा लेती है। अब मैं उस एज में पहुँच गया हूँ, मैंने हमेशा टैक्स दिया जब से मैं यानी कि कमा रहा हूँ, जब से मैं ये नहीं कितने पैसे कमा रहा हूँ जो मुझे टैक्स दहिंदा बनाते हैं, मैं हर साल अपना रिटर्न जमा करवाता हूँ। मुझे तो भाई इस वक्त अपने घर पे बैठना चाहिए, मुझे सहूलतें होनी चाहिए। मैं अगर मेडिकल होगा तो मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे स्पेशल एज अ सीनियर सिटीज़न जो कि टैक्स पे करता रहा, कहीं भी नहीं। मैं अगर अपने किसी यानी कि मेरी बच्ची फ़र्ज़ करो लेट पैदा हुई है, मैं उसको अगर किसी स्कूल कॉलेज में दाखिल करवाना चाहूँ, कोई सहूलत कि भाई आई कांट, कोई सहूलत नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस किस्म की। अच्छा अगर फ़र्ज़ करो मैं किराए पे रहता हूँ, मुझे तो कोई पेंशन नहीं मिलती ना, मैं तो एक प्राइवेट काम करता था, मैं रियासत को देता रहा हूँ लेकिन रियासत मुझे लुक आफ्टर नहीं करती। दुनिया भर में जो है जाओ आप देखोगे 70-80 साल यहाँ पे लाए ना, वो मॉडल भी नहीं है, तो हमें इसी मॉडल के साथ चलना है। एक बात उस साहब ने की है, IMF आएगा, बिजली महंगी होगी, वो तो एक इशू है, लेकिन एक और इशू है प्रोफेसर साहब मेरे पास, बड़ा अहम है, और वो सोलर से रिलेटेड है कि एक सोलर के जरिए आपको सहूलत मिल रही थी, उस पर भी हुकूमत ने आपकी वो भी एक ब्रेक लेने दें, शहरी मतलब तबके को यूं कर दो, निचोड़ कर। हम इस पे डिटेल बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नूर साहब, एक तो मुझे याद पड़ता है कि शायद हमने चैनल सॉरी अपने प्रोग्राम में नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमने कहीं आपस की डिस्कशन में आपने एक नाम दिया था मुझे, गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद साहब। जी साहब। तो अब कुछ इतलात आ रही हैं कि शायद उनका नाम फाइनलाइज हो चुका है और अगले कुछ। भाई मैं कल ही रो रहा था कि यार इनका तो ये हाल है, याद नहीं कल के शो में मैं आपके साथ कह रहा था। ओ भाई क्या मजाक बनाया, तो वो भी अभी अफवाह तो ये उड़ी है कि अगर उन्होंने ही होना तो 10 या 12 मई को। अच्छा इस दौरान जो है वो खूब लोगों जो है वो बेचारे अगेन मिडिल क्लास के आदमी का जो है वो तवा लगाने को आप तैयार होते हैं। वो गाजर दिखाई जा रही थी, कोई कह रहा था कमर जमा कायरा साहब होंगे, कोई कह रहे थे जी के नदीम अफसर चंद होंगे, तो फिर आखिर मखदूम जिंदगी कंफर्म हो गया, जिंदगी मखदूमों की है तुम ना जाने। तो बहरहाल नहीं, एक मखदूम अभी ज़ेरे आताब हैं। कौन? हाँ देखें, यूं ना करें आप ये। हाँ जी मैं आई एम सॉरी, आपके शहर के जो मखदूम हैं, आप ये कह लें कि आपके हमसाए वाले मखदूम। दोनों हमसाए हैं मेरे, मैं क्योंकि जलालपुर में हूँ तो दोनों तरफ इक्वल पड़ता है। चलें आप अच्छे लोगों के दरमियान हैं। अब मेरे साथ जो मसला हो रहा है भाई, वो बहुत दिनों से ये हो रहा है अगेन, जो मैं आपको पहले कह रहा हूँ, दुनिया भर में हुकूमतें और मुआशरे, एक लफ्ज़ अंग्रेजी का होता है उसको कहते हैं फील गुड फैक्टर। फील गुड फैक्टर, अच्छा, यानी कि आप अमरीकी होते हुए खुश महसूस कर रहे हैं। क्यों खुश महसूस कर रहे हैं? कि जी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो एक मिडिल क्लास के बंदे को मुतमईन रखती हैं। उसमें अंदर कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। उसमें ज़ाहिर है कि ये भी फिर ज़रूरी है कि अगर आप मुतवसत तबके की ज़िंदगी खुशहाल फील गुड वाली चाहते हैं तो आप अपने ज़िम्मे टैक्स भी बाकायदगी से और ईमानदारी से अदा करें। ठीक है, और हुकूमत उसको वसूल करने की हिम्मत भी दिखाए। हाँ। अब हमारे यहाँ
बड़े चाव से बार बार ये कहा जाता है, मतलब मिसाल के तौर पर तुम्हें याद होगा जब बैंकों ने एकदम से कहा था जी गाड़ियां ले लो, मोटरसाइकिलें ले लो, वो उसके ऊपर बेकस्तों पे, मुशर्रफ साहब के ज़माने में लोगों ने ली। इन्होंने कहा जनाब बात यह है कि माहौल को ठीक रखने के लिए, ये करने के लिए जनाब हम CNG इसमें लगाएं। वो बेचारे लोगों ने लेकर, एक मिडिल क्लास के बंदे ने, उसने अपनी मोटरसाइकिल बेची, मोटरसाइकिल बेच के उसने कहा चलो यार को सुजुकी टाइप की छोटी गाड़ी ले लो। उसने उसकी किट भी बदलवाई। बहुत सारे लोगों ने अपने ज़राई रकबे जो हैं उन पे उन्होंने CNG स्टेशन लगा लिए। जब ये पूरा हो गया तो अचानक पता चला कि जी CNG तो हमारे पास तो गैस ही नहीं, गैस ही नहीं। ठीक इसी तरह हमें मुसलसल बताया जाता है कि साहब हमारा तो दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के लिए जो कार्बन होता है उसमें तो हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है, लेकिन देखो अभी बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, ये दुनिया भर में जो अजाब है। अरे साहब क्या करें जी, जनाब अपने घरों की छतों पर ना वो पैनल लगाना, सोलर पैनल, वो पैनल लगा के तो जी एक नेट मीटरिंग कि सुबह आप जो बिजली है लें उसको आप स्टोर करें अपनी बैटरी। नहीं, उसको आप गवर्नमेंट को दें। अच्छा, वो नेट मीटरिंग ठीक है कि आप जो जनरेट करेंगे वो आप नेशनल ग्रिड को दे देते 100 हैं। यूनिट जनरेट किए, 70 आपने यूज किए, 30 बच गए, वो आप आपडा को दे दें। ठीक है जी। उसमें भी ये है कि ये शाम 5 बजे के बाद पीक आवर्स कर देते हैं। हाँ, पीक आवर्स में तो जाहिर है सूरज नहीं है, तो आप मुझसे अपनी मनमानी प्राइस लेते हैं। चलें, उसके बावजूद अब ये फर्ज कहते हैं जी कि खुशहाल लोगों ने, मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन किया उस पे। वो बताइए एवरेज 11 रुपए लेते हैं वो नुसरत जावेद से नेट मीटरिंग के थ्रू जी। बस शाम को जब नुसरत जावेद उनसे यूनिट लेता है तो वो यूनिट तकरीबन 70 रुपए का पड़ता है। एग्जैक्ट। अच्छा, मेरे से लिया हुआ यूनिट जो मैंने सूरज से, मैंने रब से लिया है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, वो मुझे 7 गुना महंगा करके भेजा, वो मुझे 7 गुना करके मुझे ही वापस लौटा रहे हैं। ये इस तरह आप मतवसत तबके के साथ कर रहे हैं। आप वेरी इंटेलिजेंट सर। नहीं सर, इन्हें तो नोबेल मिलना चाहिए। ये लूट मार है, ये रियासत माँ के जैसी नहीं है, ये रियासत सफाक लुटेरा बन चुकी है जो बत्ताखोर है। पाकिस्तान में जिस तरह रियासत आवाम को और गरीब को लूट रही है, आप यकीन करें स्वीडन वालों ने इसका भी नोबेल रख देना है, और हर साल वो नोबेल इन अशराफिया को मिलना है जो लुटेरे हैं, जो इस गरीब अवाम का जो खून पसीने का 1-1 रुपया है उसको लूटते हैं नुसरत जावेद साहब। यार मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, अब ये जो बात आप कर रहे हैं, अब ये किस तरह। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने ये देखा, मैं नोटिस करता, अच्छा एकदम से ना जो भी चीज सेल करनी हो ना, कहेंगे साहब गरीब आदमी को बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, ये तो जो अमीर लोग हैं। यार मैं यकीन मानो आप भी कम से कम 10 से 15 बहुत करीबी लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपने दफ्तरों से कर्जे लेकर या दोस्तों से कर्जा लेकर, रिश्तेदारों से कर्जा लेकर अपने नस्ब करवाया। अगर घर उनका है कि यार कि चलो यार इससे जान छूट रहेगी और हमारी जो बचत होती रहेगी हम आपको दफ्तर को या जिसने कर्जा लिया हम आपको वापस, क्योंकि 11 से 12 लाख रुपए तो यानी डाउन खर्चा लगता था ना नेट मीटरिंग का। उसके बारे में मैं हैरान और परेशान कि सिर्फ एक सियासतदान ने ट्वीट के ज़रिए, शायद वो अगर आज होता तो मैं उनको, मुझे चूँकि आपने दोपहर में फैसला किया तो मैं उन्हें लाइन पे ले रहा, शेरी रहमान, इसलिए कि वो वाकई कमिटेड है मौसम, वो रही भी है ना, उन्होंने काफ़ी काम किया इससे। उनको ये पता है कि भाई ये क्या। अच्छा, अब आप क्या इनकरेज कर रहे हैं? आप मुझे ये इनकरेज आप कर रहे हैं, अब आप इंजीनियर हो, मुझे समझाओ, मुझे बताओ, आप मुझे ये इनकरेज कर रहे हैं कि मैं ये नेट मीटरिंग से जान छोड़ूँ। और सुना है कि आजकल क्या वाकई ऐसी बैटरीज आ गई हैं, अगर मैं वो नस्ब कर लूँ तो मेरी बिजली जो है वो मेरी स्टोर भी रहेगी और मैं जितनी चाहे इस्तेमाल करूँ और मैं 0 मीटर दूँ। 0 मीटर पे उसमें आवाम को फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन आवाम कम अज़ कम उससे तंग है कि यार ये देखो ये क्या हमारे साथ करते हैं कि 11 रुपये दे के 70 रुपये का एवरेज मुझे बेच देते हैं। अब इससे बड़ा, अगर अब जो आपने जो कैलकुलेशन बताई ना, कुछ मैं आपको बताता हूँ। हम IMF से जो भीख मांगते हैं हर 2-2.5 साल बाद, वो पता कितनी होती है? $3 अरब। अच्छा, हुण असी को बहुत तीर मारन लग गए हैं, शहबाज शरीफ सब कपड़े अपने बेच के इस कौम को $8 अरब IMF से 8, हाँ चलो जी $8 अरब, बहुत मेहरबान। हाँ। मैं शर्म से डूब मरना चाहता हूं इन कंगले, चोर और लुटेरे अशराफिया की वजह से, जिनकी पॉलिसी मुझे कंगला कर रही है।
हम एवरेजली, आपको पता है, एक एनुअली 2023 में, चलो मैं एक साल का रेफरेंस दे देता हूं, साल 2023 में लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट किया है माशाल्लाह। और अल्लाह भला करे आपका, उसका 80% जो है वो मैंने बिजली बनाने में सर्व कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा ये तेल पे बिजली बनाता है। नहीं तो रब ने मुझे जो हाँ, सुनिए ना, अब क्या करें, वो गरीब आवाम जिसको ये अशराफिया लूट रहे हैं अपने आराम और सुकून के लिए, उसने सोचा कि मेरा मुल्क कंगला हो रहा है, उसने सोचा कि ये लुटेरे चोर जो मेरा खून चूसते हैं, ये मेरी जान नहीं छोड़ रहे, तो मैं कोई अल्टरनेट ढूंढूं, मैं शहबाज शरीफ के कपड़े जो वो बेचना चाहते हैं वो ना बेचे और मैं कोई आसरा बनाऊं। उसने कहा मैं सोलर लगा लेता हूं। उसने सोलर लगाया, पता क्या हुआ, साल 2024 में उस गरीब के लगे सोलर की वजह से जो आप फ्यूल इंपोर्ट कर रहे थे वो कम हो गया। तो अच्छी है ना उसकी वजह, हाँ अच्छी तो है, क्योंकि उससे गरीब ने पाकिस्तान के पैसे बचाए। लेकिन वो जो अशराफिया अमीर बैठा है आपके ऊपर, ये पॉलिसी मेकर, ये पॉलिटिशियन, ये सियासतदान, ये वडेरा, जिसने इन्वेस्ट किया हुआ, उसके डॉलर में कमी आना शुरू हो गई। तो एक, मैं कैपेसिटी पेमेंट में भी आता हूं अभी, एक ना मीटिंग हुई ये पावर डिवीजन की, तो एक सीनियर साहब ने वो मीटिंग चेयर की, उन्होंने कहा जी ये रेवेन्यू कम हुआ है मार्च 2024 का, तो इसकी वजह क्या है? तो आगे मेरे जैसे को ऑफिसर्स बैठे थे, उन्होंने कहा जी बिजली की डिमांड कम हो गई है, आबादी बढ़ी, डिमांड कम हो गई, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी हुई, कितनी हुई? उन्होंने कहा 7.5%। ये उस मीटिंग में कहा गया 7.5% कम हो गई, तो ये तो हमें नुकसान हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये हम करके आए हैं, ये जो सोलर लग रहा है, ये सोलर जो है ये हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सोलर को डिस्करेज करना चाहिए। तो नुसरत साहब आपको मुबारक हो सर जी, आप दुनिया का वाहिद मुल्क बन गए हैं जो ग्रीन एनर्जी को डिस्करेज कर, मुझे आप दुनिया का वाहिद मुल्क बन गए हैं जो सोलर पर टैक्स लगा, और उसके बाद फिर रोते हैं कि दीगर ममालिक जो हैं हाँ। उनके कार्बन की वजह से हम पे ये अजाब, ये जो बेमौसमी बारिशों का हो रहा है। मुझे एक आपसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर इंजीनियर ने बताया है और उन्होंने भी हमें ट्वीट भी किया हुआ है, अब्बास हसन उनका नाम है, उन्होंने कहा कि इस वक्त आज जो मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त ये 6 रुपए का यूनिट पड़ता है अगर आप सोलर से ले लें। अच्छा यार, बात ये है कि कितने घराने जो हैं आपने, अच्छा बाकी आपका गर्दिशी कर्जे का मामला है ना भाई साहब, आप ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह की बातें कर रहे हैं ना, तो वो प्राइवेटाइज करके आप यानी गर्दिशी कर्जा उतारें और उसके बाद आप अल्लाह आपका पर वो नहीं करना। अब्बास हसन साहब जो हैं ये भी भोले हैं। अब हमें 62 रुपए का, ये गरीब आवाम की भलाई की बात नहीं करनी। शहबाज शरीफ कपड़े बेच देंगे अपने, ये जो 2 नंबर की चोरियां हो रही हैं, नहीं 2 नंबर की चोरियां, उनको नहीं पता कि 30 बिलियन डॉलर का पेट्रोल में इंपोर्ट करता हूं यार, उसको कम करो यार, उस सोलर को इनकरेज करो। ये जो 7.6% कहते हैं ना, वो 7.5%, हाँ चलो 7.5% वो कमी हुई ना, टाइम खत्म हुआ, हाँ कभी हुई ना, तो जो लाइन लॉसेज है वो एक लंबी डिबेट है, छोड़ो ना। एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ये तो बिजली एनर्जी का पाकिस्तान का, इस पे तो मुझे लगता है कि सारे दिन का प्रोग्राम होना चाहिए। एक ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा भाईजान, आई एम रियली सॉरी क्योंकि आज हमारी बदकिस्मती है, हम क्या करें, हमारे पास आपका जी बहलाने के लिए बखुदा को खबर नहीं है और आपका सीना जलाने के लिए आज पाकिस्तान के दो मेजर अखबारात में बहुत तफसीली अंग्रेज़ी के अखबारात में ख़बर आई है और वो ख़बर मुश्तमिल है जी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुश्तरका फाइंडिंग के बाद तैयार हुई एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है जी ये बता रही है कि इस मुल्क में रोज़ाना जी 75 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल ईरान से पेट्रोल और डीजल दोनों है स्मगल होकर यहाँ आ रहा है। उसकी वजह से मुल्क को 227 अरब रुपए का नुकसान है यौमिया। ठीक हो गया जी। अब बरादर मिल्लत, ओहो बड़े अफसोस की बात है यार। अब इसमें यह कहा गया है कि जॉइंट रिपोर्ट बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पेट्रोलियम डिवीज़न को न सिर्फ ये बताया है बल्कि उन्होंने ये किया है कि उन बंदों की जो स्मगलिंग में मुलव्विस हैं
ان کی شناخت، نام، ان کے پتے اور کانٹیکٹ نمبر آف 100 یعنی 100 کے قریب بندے 100 سے زائد ان اراؤنڈ ڈزن یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں سے بھائی صاحب 5 لاکھ سے میں بند کر رہے ہیں اینا 100 بندے تو کچھ کیتا جائے جن کی بقول آپ کے نشاندہی بھی کر دی گئی کہ جو اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب لطیفہ یہی یہاں پہ یعنی کہ ہمارا عذاب ختم نہیں ہوتا. حضور یہ بھی گن کے بتا دیا گیا ہے کہ وطن عزیز میں 533 ایسے پیٹرول پمپ ہیں جہاں یہ تیل اور ڈیزل اچھا فرض کرو اب یہاں پہ ایک پیٹرول پمپ ہے، وہ یہ تیل بیچ رہا ہے، وہ مجھ سے وہی پیسے لے گا جو پرائسنگ ہے، وہ تو وہی چلے گی نا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے جو اندر پیٹرول ڈالا ہوا ہے وہ اس نے تو تقریباً آدھی قیمت پہ لیا ہوا ہے، آدھی سے بھی کم قیمت ہے، آدھی سے بھی کم قیمت. انڈرسٹینڈ، اس کی تو عیاشی. اینی وے یہ اتنی زیادہ جو ہے سراغ رسانی کی گئی اسلام ہے. آباد میں جو 10,000 لیٹر کی پہنچ ہے نا سر، پہنچ، جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرفیکٹ ایک فگر، پہنچ 10,000 لیٹر کی. یہ جو 40-50 ہزار لیٹر والے بڑے ٹینکر اس میں 10,000 لیٹر وہ ڈال کے لے آتے ہیں، اور ویسے وہ ملتا ہے کہ 29-28 لاکھ روپے کا اس کے ریٹ بنتے ہیں اگر آپ پی ایس او سے یا باقی ایٹک سے لیتے ہیں. ایرانی تیل آپ کی جو اسلام آباد پہنچ ہے وہ تقریباً 11 سے 12 لاکھ روپے ہے. میں وہی آپ سے اب آپ مجھے خود بتائیے نا میرے بھائی، مجھے تم میرے ایک بات پلیز، میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں میں آپ کی بھائی. میں نے اس انٹیلیجنس رپورٹ کو اچار ڈالنا ہے، آپ مجھے یہ خبر کیوں دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ اپریشیٹ کریں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کو نام بتائے گئے، آپ کو نمبر نہیں بتائے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں بتایا گیا، مجھے نہیں بتائے گئے ہیں ہر کانفیڈینشیل سر جی. یہ یعنی پیٹرولیم ڈویژن کو بتائے گئے ہیں نا. میں تو جاننا یہ چاہتا ہوں، مطلب آپ یہ کہیں کہ جی عدنان حیدر پہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن عدنان حیدر میرے ساتھ جو ہے پروگرام کر رہا ہے. دیکھیں ہمیں اس پہ تھوڑا سا نا وائسلی سوچنا ہوگا. جیسے گلزار صاحب نے کہا کہ ایک میں کراچی کا رہنے والا ہوں تو یہ جو نسل ٹاور تھا، کیا تھا اس کا نام، یہ گرا دینا چاہیے. تو بادشاہ معظم نے فرمایا اور گرا دیا گیا. عوام لوگوں کی غریبوں کی چھت، اب وہی سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں زیادتی ہوگی ان کو، ایسے نہیں. اب وہ آپ نے تو رحم مہربانی کی نا، آپ تو سادہ سے صحافی ہیں نا، انہوں نے آپ رپورٹ پہ چلتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لگ بھگ 1 کروڑ لیٹر یومیہ ہے. میں وہ 1 کروڑ لیٹر یومیہ نکالتا ہوں آپ کی پیٹرول اور ڈیزل تو آپ کی مارکیٹ کولیپس کرنے کا خطرہ ہے. تو آپ کو اس کو مارکیٹ میں انگیج کرنا ہے. آپ انگیجمنٹ کا طریقہ کار بنانے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسمگلنگ میں دیکھو اسمگلنگ نہ ہو. اسمگلنگ کو روکنے کے بھی تو اب آگے دیکھو نا باتیں دیکھیں. کچھ چیزیں آپ کو براڈلی، ٹائم ختم ہو گیا، 30 سیکنڈ دے رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہے، 900 کلومیٹر اور 20 سے 22 لاکھ بلوچستان میں لوگ اس کاروبار سے، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کا یہ پرماننٹ کاروبار ہے، اور پھر وہ کیا کریں گے. ہاں تو اس کو سٹریم لائن طریقے سے اسمگلنگ بھی ختم ہو اور اس کا کوئی حل بھی ہو. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج جمعرات ہے تو 3 دن کا آپ کو ہم سے نجات مل گئی. نصرت صاحب اور عدنان حیدر دونوں کو اجازت. کیوں نصرت صاحب، یا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اللہ حافظ.